کے پی حکومت کوئی نہیں گرا سکتا، اگر حکومت گرا دی تو سیاست چھوڑ دوں گا، وزیر اعلیٰ الیمین گنڈاپور کا چیلنج، کہا سازش کے بغیر ہماری حکومت گرائی نہیں جا سکتی۔ وزیر اعظم سے گورنر خیبر پختونخوا کی ملاقات، سانحہ سوات پر بریفنگ دی، شہباز شریف کی اداروں کو واقعات کے تدارک کے لیے استعداد بڑھانے کی ہدایت۔ اور کراچی بلدیہ رئیس گوٹھ میں گھر میں گیس لیکیج سے دھماکہ، خواتین اور بچوں سمیت 7 افراد زخمی، دھماکے سے گھر میں آگ بھڑک اٹھی، دیواریں گر گئیں۔ الیکشن کمیشن نے 74 مخصوص نشستیں بحال کر دی، حکومتی اتحاد کو قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت مل گئی، نون لیگ کو مجموعی طور پر 43، پیپلز پارٹی کو 14، جے یو آئی کو 12 نشستیں ملی، آئی پی پی، کاف لیگ، اے این پی، ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی پی کے حصے میں بھی 1-1 سیٹ آئی، نون لیگ کو پنجاب سے 10، پی پی کو 1 نشست ملی، کے پی سے نون لیگ اور پی پی کی 2 ایم این ایز منتخب، 1 نشست جے یو آئی کے حوالے۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ اسلام آباد میں تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی نے سر جوڑ لیے، اعلیٰ قیادت اور الیمین گنڈاپور کی بھی شرکت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے خطاب کے دوران اپوزیشن کا احتجاج، 26 اراکین کی نااہلی کا ریفرنس تیار، سیکرٹری پنجاب اسمبلی الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کریں گے، تحریک انصاف کا ریفرنس کا قانونی مقابلہ کرنے کا اعلان، اپوزیشن لیڈر ملک احمد بھچر کہتے ہیں اسپیکر پریشر میں ہیں، معاملے کا قانونی طریقے سے کوئی بھی سامنا کریں گے۔ مزاحمت اور مذاکرات ساتھ ساتھ چلیں گے، حتمی فیصلہ بانی کریں گے، شاہ محمود قریشی کہتے ہیں 2 سال بعد اسیروں کی متفقہ رائے ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، ہماری بات کا جواب نہ آئے تو پھر احتجاج کا آپشن ہی بچتا ہے، کس حکومتی شخصیت سے بات کرنی چاہیے نام وقت آنے پر بتاؤں گا۔ نئی پارٹی پوزیشن میں پی ٹی آئی نام کی کوئی پارٹی نہیں، لیکن الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر پارٹی پوزیشن 2018 سے نہ بدلی، ویب سائٹ پر پی ٹی آئی 156 نشستوں کے ساتھ اب بھی سب سے بڑی جماعت۔ باجوڑ میں بم دھماکے سے اسسٹنٹ کمشنر اور تحصیلدار سمیت 4 افراد شہید، 11 زخمی، سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی، شہید اسسٹنٹ کمشنر سمیت 4 افراد کی نماز جنازہ سول کالونی خار پولیس لائن میں ادا۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر مولانا فضل الرحمان کو ایف سی کی سیکیورٹی مل گئی، ڈی آئی خان کی رہائش گاہ پر بھی ایف سی تعینات۔ دریائے سوات میں تجاوزات کے خلاف آپریشن دوبارہ شروع، 40 عمارتیں مسمار، سابق گورنر غلام علی کے ٹاؤن میں عارضی کمرے بھی منہدم، پی ٹی آئی رہنما کا شادی ہال 4 گھنٹے میں خالی کرنے کی مہلت، لاپتہ لڑکے کی چھٹے روز بھی تلاش جاری، نوشیرہ، ثوابی، شانگلہ اور ہری پور میں موسلادھار بارش، دریاؤں میں نچلے درجے کا سیلاب۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا، 1,30,344 کی ریکارڈ سطح پر کاروبار بند، 100 انڈیکس میں 2,144 پوائنٹس اضافہ۔ بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر، نیپرا نے بنیادی ٹیرف میں 1 روپے 16 پیسے فی یونٹ تک کمی کی درخواست منظور کر لی، بجلی کا زیادہ سے زیادہ ٹیرف 47 روپے 69 پیسے ہو جائے گا۔ سستے راشن کا ذریعہ یوٹیلیٹی سٹورز نصف صدی بعد بند، مختلف شہروں میں سٹورز پر تالے، 10 جولائی سے مکمل طور پر بند کرنے کا فیصلہ، سامان کی نیلامی ہوگی، 5,000 ملازمین سرپلس پول میں شامل۔ کراچی کے علاقے کلفٹن میں کار ڈرفٹنگ، آس پاس کی گاڑیاں بال بال بچیں، سی سی ٹی وی فوٹیج موصول، قوانین کی دھجیاں اڑانے والی گاڑی اعلیٰ پولیس افسر کے بیٹے کے نام پر رجسٹرڈ ہے، ڈی آئی جی شوکت کٹھیان کا کہنا ہے کہ گاڑی مکینک کو دی تھی۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی میں آج مزید 43 فلسطینی شہید، 48 گھنٹوں میں شہداء کی تعداد 250 ہو گئی، صہیونی فوج نے امداد کے منتظر افراد اور خیموں میں مقیم فلسطینیوں کو نشانہ بنایا، شہداء کی مجموعی تعداد 56,647 تک جا پہنچی۔ غزہ کے بڑے ہسپتال ایندھن کی شدید قلت کا شکار، الشفا ہسپتال میں ڈائلیسس سروس معطل۔
ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے IAEA سے تعاون معطلی کا قانون نافذ کر دیا۔ ایرانی پارلیمنٹ اور سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل پہلے ہی جوہری نگراں ادارے کے ساتھ تعاون معطل کرنے کی منظوری دے چکی ہے۔ امریکی بمباری سے فردو جوہری تنصیب کو شدید نقصان پہنچا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی تصدیق۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو میں بتایا کہ نقصان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ امریکہ نے 22 جون کو ایران کے فردو، نطنز اور اصفہان میں جوہری تنصیبات پر حملہ کیا تھا۔ صدر ٹرمپ اور امریکی اخبارات تنصیبات میں بھاری نقصان کی تردید کر چکے ہیں۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کو توہین عدالت کیس میں 6 ماہ کی سزا۔ مبینہ آڈیو لیک میں شیخ حسینہ کو یہ کہتے سنا گیا کہ ان کے خلاف 227 مقدمات ہیں، اس لیے 227 لوگوں کو مارنے کا لائسنس مل گیا۔ تاجکستان کے بعد اسلامی ملک قازقستان میں بھی عوامی مقامات پر نقاب لینے پر پابندی۔ صدر نے بل پر دستخط کر دیے۔ بل میں کہا گیا ہے کہ شناخت میں مداخلت والا لباس سیکیورٹی مسائل کا سبب بنتا ہے۔ سعودی عرب کا خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار پر وزیر اعظم سے اظہار تشکر۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی سفیر کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے شاہ سلمان اور شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے پرخلوص جذبات کا اظہار کیا۔ پاک بھارت جنگ بندی میں سعودیہ کے کردار کو بھی سراہا۔ سرنڈر کرنا پاکستان کی ڈکشنری میں شامل نہیں۔ عالمی برادری دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان سے تعاون کرے۔ بلاول بھٹو کا اسلام آباد میں عالمی کانفرنس سے خطاب۔ کہا بھارت الزام تراشی کے بجائے خطے کے امن کے لیے مذاکرات کی میز پر آئے۔ کشمیر جیسے تصفیہ طلب مسائل پر بات چیت ضروری ہے۔ افغانستان اپنی سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی روکے۔ افغان عبوری حکومت دوحہ معاہدے کی پاسداری کرے۔ محصولات کی وصولی اور معاشی اہداف کے تمام مراحل کی نگرانی میں خود کر رہا ہوں۔ وزیر اعظم کی FBR اصلاحات پر جائزہ اجلاس میں افسران سے گفتگو۔ کہا ادارہ جاتی سستی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ 5 لاکھ میٹرک ٹن چینی درآمد کرنے کے فیصلے کی توثیق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں استحکام کے لیے اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت۔ کسی نے اسرائیل کے حق میں بات کی تو جماعت اسلامی مخالفت کرے گی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں مخصوص نشستوں کا فیصلہ انصاف کے عمل کی منافی ہے۔ تمام حکومتیں فارم 47 کی بنیاد پر کھڑی ہیں۔ JUI نے مائنز اینڈ منرلز ایکٹ کو بلوچستان ہائی کورٹ پہ چیلنج کر دیا۔ موقف اختیار کیا کہ ایکٹ کی بلوچستان اسمبلی سے منظوری قابل قبول نہیں۔ خیبر پختونخوا کے ہیلی کاپٹر کی مرمت میں اسٹیبلشمنٹ اور ایڈمن ڈپارٹمنٹ کی مالی بے ضابطگیاں۔ مرمت پر 37 کروڑ روپے خرچ کیے گئے۔ اسپیئر پارٹس کی خریداری آرمی ایویشن معائنے کے بغیر کی گئی۔ CASD کے بجائے اوپن ٹینڈر جاری کیا گیا۔ برطانیہ سمیت یورپ کے کئی ممالک شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ فرانس، اٹلی، اسپین، پرتگال اور یونان میں ہنگامی اقدامات کا اعلان۔ پیرس میں پارا 42 ڈگری تک جا پہنچا تو ایفل ٹاور بند کر دیا گیا۔ آسٹریلیا میں 62 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں۔ سڈنی میں 55 فلائٹس منسوخ۔ میکسیکو میں طوفانی بارشوں سے متعدد گاڑیاں ڈوب گئیں۔ ایشیا کپ 2025 پر خدشات کے بادل چھٹ گئے۔ روایتی حریف پاکستان اور بھارت 7 ستمبر کو ٹکرائیں گے۔ بھارتی میڈیا شیڈول سامنے لے آیا۔ ایونٹ میں روایتی حریف دوبارہ آمنے سامنے آ سکتے ہیں۔ ECC چند روز میں شیڈول کا اعلان کرے گا۔